السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج 13 اگست ہے اور آنے والا دن 14 اگست کا ہے، یعنی کہ پاکستان کی اور عالم اسلام کی آزادی کا ایک بہت بڑا دن ہے، بہت عظیم الشان دن ہے، جس کو ہم اپنے اپنے انداز سے اس دن کو ہم مناتے ہیں، خوشی کے ساتھ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کے میلاد کے بالکل شروع میں اگر میں یہ سوال کروں اپنے ناظرین اور سامعین سے کہ پاکستان کب آزاد ہوا، تو ظاہری بات ہے ہر بچہ بھی یہ کہے گا، بڑا بھی یہ کہے گا، مرد عورت سب یہی کہیں گے کہ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری اور ضروری بات یہ ہے کہ پاکستان 14 اگست کو تو آزاد ہوا، لیکن 14 اگست کو آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شب قدر 27ویں شب کو، رمضان المبارک کی 27ویں شب کو، نصف شب گزرنے کے بعد یہ ملک آزاد ہوا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ملک عطا کیا رمضان کے مقدس مہینے میں، خوبصورت مبارک مہینے میں، اور رمضان میں بھی وہ رات کہ جو سال کی تمام راتوں سے افضل ترین رات ہے اور کوئی رات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس رات میں اللہ رب العالمین نے یہ ملک، مملکت خداداد پاکستان، اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بہت ضروری ہے کہ 14 اگست کو تو ہم یوم آزادی مناتے ہیں، لیکن کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہم رمضان کی 27ویں شب کو، 27 رمضان کو اس ملک کی آزادی کے لیے شکرانے کے طور پر یوم آزادی مناتے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ 14 اگست کے ساتھ ہمیں شب قدر کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ رات بڑی مقدس رات تھی، اور اس رات میں اللہ کریم نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں جنرل ضیاء الحق مرحوم نے اپنے کیبنٹ میں یہ پیغام بھیجا کہ ہم یوم آزادی ہم شب قدر کو منانا چاہتے ہیں۔ تو وہ یہ پیغام انہوں نے کیبنٹ کو بھیجا، اور کیبنٹ کو بھیجنے کے بعد کیبنٹ سے انہوں نے فیصلہ لینا چاہا، تو کیبنٹ میں کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا عجیب بات ہو گئی ہے، بھئی 14 اگست تو 14 اگست ہے، شب قدر تو تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو لہٰذا اس تجویز کو پسند نہیں کیا گیا، تو یہ تجویز واپس چلی گئی جنرل ضیاء الحق کے پاس، اور جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس پہ آگے کوئی بات نہیں کی۔ تو کاش وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی شب قدر تو شب قدر ہے، 14 اگست تو تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ جنرل ضیاء صاحب کے حوالے سے یہ باتیں بھی بہت زیادہ مشہور ہے، انہوں نے یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ڈنڈے کے زور پہ لوگوں سے نمازیں پڑھواؤں، لیکن میں لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھانا چاہتا ہوں، جنرل ضیاء الحق کی نماز نہیں پڑھانا چاہتا۔ بہرحال یہ ایک لمبی بات ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس ملک کی آزادی کا جو دن ہے، ہم اس کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور کیا ہم نے اس تاریخ کے اوپر غور کیا کہ جب یہ ملک ہمیں مل رہا تھا تو اس سے تقریباً 150 سال پہلے محنت شروع ہوئی، یا کم از کم 120 سال پہلے محنت شروع ہوئی، اور انگریزی سامراج سے مسلمانوں نے جو ہے وہ آزادی حاصل کی، اور کتنے لوگوں نے قربانیاں دی، کتنے علماء کرام کو شہید کیا گیا، کتنی عورتوں کو بیوہ کیا گیا، اور کتنے بچوں کو جو ہے وہ انہیں یتیم کر دیا گیا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں بھول گئی ہے، اور ہمیں بھی یہ بھی یاد نہ رہا کہ یہ ملک ہم نے کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، اور اس ایک متحدہ ہندوستان میں رہنے کے باوجود ہم نے، علماء کرام نے اور سیاستدانوں نے، بالخصوص قائد اعظم محمد علی جناح نے کیوں محنت کی، کیوں کوشش کی کہ مسلمانوں کو ایک الگ ملک جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے، وہ مقصد ہم بھول گئے۔ ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ناچ کر، گانے گا کر، اور منہ میں ہارن دبا کر، پا کر کے اس ملک کی آزادی ہم جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو کیا ہم نے اس بات پہ غور کیا، ہم نے اس بات پہ سوچا کہ اتنے لوگوں، ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی ہے، اس کے بعد یہ ملک ہمیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، یہ مقصد ہم بھول گئے، اور بس یوم آزادی آیا، 14 اگست آیا،
اور ہم نے اس میں تھوڑا سا ناچ لیا، گا لیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اس ملک کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ اور آپ کی سیرت سے ہم جو ہے وہ نابلد ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جس گھر اور جس شہر سے بے شہر کر دیا گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف جو ہے وہ ہجرت فرمائی تھی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی سالوں کے بعد واپس فاتح بن کر مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاش کی نماز کے وقت میں داخلہ فرمایا مکہ المکرمہ میں، اور چاش کی نماز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ 8 رکعت ادا کی، اور یہ پیغام دے دیا کہ امت کے کسی بھی فرد کو، کسی بھی قوم کو، کسی بھی قوم قبیلے کو، یا کسی ملک میں رہنے والے لوگ اگر کسی بھی طرح کسی بھی بات میں خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اس کا عملی مظاہرہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا عملی مظاہرہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ملک عطا کیا، ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، ہم نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جس طریقے سے قرآن پاک میں سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اگر ہم لوگوں کو زمین میں حکومت دے دے، تسلط دے دے، غلبہ دے دے، تو وہ کیا کریں گے؟ نمبر 1 اقاموا الصلاة، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاة، زکوٰۃ دیں گے، اور وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تیسرا چوتھا کام کیا ہے؟ اچھائی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، برائی سے ہم لوگوں کو کیا کریں گے؟ منع کریں گے۔ یہ ہمیں اسلام نے تصور دیا ہے۔ کاش کہ ہم میں سے سب سے پہلے میں، پھر اس ملک کا ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت یہ سوچیں کہ میں انفرادی طور پر اس ملک کی آبادی کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اور میں انفرادی طور پر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کتنی کوششیں کر سکتا ہوں، اور کتنی میری کوششیں برابر جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے، کل کے دن میں ہمیں اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔